آج ہم بات کریں گے سورۃ واقعہ کے بارے میں۔ سورۃ واقعہ یہ جو ہے نزول کے اعتبار سے اس کا 46 نمبر ہے اور جو ہے تدوین کے اعتبار سے 56 نمبر ہے، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے جی، اور اس کو سورۃ واقعہ نام رکھا گیا ہے۔ جی، اصل میں واقعہ کہتے ہیں ایسے حادثے کی خبر جو وارد ہو چکا ہو یا اس کا ہونا یقینی ہو، اس کو واقعہ کہتے ہیں۔ جی، ظاہر ہے کہ یہ واقعہ یہاں پہ جو کہا گیا یہ قیامت کو کہا گیا ہے، ہونے والا اور یقینی ہونے والا ہے، جی، اس لیے اس کو واقعہ کہتے ہیں۔ اور اس کا نام سورۃ واقعہ کا واقعہ اس لیے رکھا گیا کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں سورۃ واقعہ کو واقعہ کا اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ واقع ہو چکا، تو گویا کہ چونکہ قیامت کو واقعہ آپ نے کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ بس اوقات پہلی آیت یا پہلے لفظ سے ہی اس صورت کا نام تجویز کر دیتے ہیں۔ جی، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ صورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں، یعنی خود وحی کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گئے ہیں، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی کاتبین وحی کو کہہ دیتے اور کاتبین وحی لکھ دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام واقعہ رکھا کیونکہ پہلی آیت میں لفظ واقعہ آیا ہے۔ جی، اور باقی جہاں تک اس کے جو مضامین کا تعلق ہے تو یہ عجیب و غریب صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وقوع قیامت کا دعویٰ فرمایا کہ قیامت ہوگی، یعنی یقیناً یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ جی، اس پر جو ہے 4 دلائل عقلی پیش کیے ہیں، عقلی دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہ یقیناً ہوگا۔ اور عقلی دلائل سے مراد یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق اور اس کے اندر جو نعمتیں پیدا کی ہیں، زمین سے جو اللہ نے باغات اور پھل پھول اگائے ہیں، آسمانوں سے بارشیں برسائی ہیں اور انسانوں کے وجود کی نعمتیں دی ہیں، تو یہ ساری کی ساری اللہ نے اس میں ذکر کی ہے مختلف انداز سے، اور فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے پیدا کرنے اور ان کے پھل پھولنے پر قادر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر کیسے نہیں ہے؟ یقیناً پیدا کر سکتا ہے۔ جو زمین سے کوئی بے جان دانے کو زندہ درخت اور پودا بنا کے اگا سکتا ہے تو کیا زمین سے تمہیں مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ تو اس انداز سے ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے گروہوں کا ذکر کیا کہ ظاہر ہے کہ یہ جب یہ عنوان سامنے آیا کہ وقوع قیامت ہوگا تو 3 طرح کے لوگ سامنے آئے کہ بعض ماننے والے، بعض نہ ماننے والے، اور بعض ماننے میں اتنا آگے چلے گئے کہ سبقت لے گئے۔ تو اس سے اللہ نے 3 طرح کے لوگ ذکر کیے۔ ایک اصحاب المیمنہ، یعنی سیدھے ہاتھ والے، مطلب یہ وہ لوگ ہوں گے جو کل روز قیامت میں ان کے سیدھے ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ ہوگا اور یہ عرش الہی کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے اور وہاں سے ان کو حکم ملے گا اور جنتوں میں داخل ہو جائیں گے، سیدھے جنت جائیں گے۔ سیدھے جنت۔ جی، اور دوسری طرف جو ہے وہ اصحاب المشامہ کا ذکر کیا، یعنی الٹے ہاتھ والے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا اور یہ عرش الہی کی الٹی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے جہنم کے اندر ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ اچھا، اور تیسرے جو ہے وہ اس میں ذکر فرمایا مقربین، یعنی وہ مقربین جو سبقت لے گئے، یعنی سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، یعنی اس سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، پھر ان کے بعد تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، تو درجہ بدرجہ جو ہے یہ وہ لوگ جو سلف میں سے ہیں، یہ وہ سابقین اولین ہیں کہ جو سب سے آگے آگے ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ 3 طرح کے لوگوں کو اس میں ذکر فرمایا، اور ظاہر ہے کہ انسان جب ان تفصیلات کو دیکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے اصحاب المیمنہ میں شامل ہو جاؤں، یا یہ کم سے کم میں سابقون اولون میں شامل ہو جاؤں۔ تو جس درجے کی وہ محنت کرے گا اور جس درجے کے اخلاص پائے گا اسی درجے میں وہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو یہ سورہ واقعہ کے اندر حقائق بیان کیے۔ اس سے پہلے سورۃ الرحمن کے اندر جو ہے وہ اللہ نے جو اپنی نعمتیں کی ذکر کی اور ان کو 31 دفعہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کہہ کے اعتراف نعمت کروایا، اور انہی نعمتوں کی تفصیل اور تتمہ اس صورت کے اندر واضح کیا گیا ہے کہ آخرت کے اندر بھی کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں تقسیم کریں گے۔ تو یہ اس میں ذکر کیا۔ اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر رات سورۃ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کو فقر و فاقہ کبھی نہیں ستائے گا۔ اچھا، تو گویا کہ غربت و فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ یہاں تک خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الوفات تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے کچھ ہدیہ پیش کیا، فرمایا کہ یہ رکھ لو، آپ کی بچیوں کے کام آئے گا، کہ ان کی بیٹیاں تھیں، جی،
تو آپ وفات پا رہے ہیں تو بیٹیوں کے کام آئے گا. فرمایا کہ نہیں، اگر تم اس نیت سے دینا چاہتے ہو تو مجھے اپنی بیٹیوں کے فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، جو ہر رات سورہ واقعہ تلاوت کرے گا وہ کبھی فقر و فاقہ کے شکار نہیں ہوگا. اور میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتی ہیں. کہ ایمان و یقین ان کا کہ بس وہ پڑھتی ہیں، اب مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ ان کو فقر و فاقہ آئے گا. اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ حاملہ عورت وضع حمل کے وقت ظاہر ہے کہ بڑی تکالیف ہوتی ہیں، اور آج کل تو سیزرین کیس ہو جائے تو اور خطرناک بات ہے. تو اس کے اندر یہ بڑا کمال ہے کہ صورت واقعہ لکھ کے وہ اگر اس مجھے حاملہ کے گلے میں تعویذ بنا کے ڈال دیا جائے تو بڑی آسانی سے ولادت ہو جاتی. اچھا، کسی قسم کی کمپلیکیشنز نہیں آتی. جی، بہت زبردست یہ صورت اس حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ آج لوگوں کو اس کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس میں اس کی بڑی تاثیر ہے. اور دوسرے کہ اگر جو ہے خوش سالی ہے، بارشیں برس نہیں رہی ہیں اور جناب فصلیں سوکھ رہی ہیں، تو اس صورت میں سورہ واقعہ اگر 7 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھ کے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کر دیتے ہیں. یہ بہت مجرب ہے. اور ظاہر ہے ہمارے ملکوں میں خاص طور پہ ایسے احوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ بھی بارشیں نہیں ہو رہی، خشک سالی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بڑی مجرب ہے. دوسرا ہے کہ اگر بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اتنی ہو رہی ہیں کہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور ایسا ہوتا ہے بس اوقات. اب ہمارے پاکستان میں خاص طور کراچی کے اندر زیادہ بارشیں ہو جائیں تو نالے ابل جاتے ہیں، روڈ بند ہو جاتے ہیں، کتنے پریشانی، کیا کریں. تو اس صورت میں فرمایا کہ 5 مرتبہ اگر صورت واقع ایک ہی نشست میں بیٹھ کے تلاوت کر کے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں روک دیتے ہیں. یہ بہت مجرب اس کے اندر یہ تاثیر موجود ہے. اور اس کے علاوہ ایک تاثیر اس کی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کبھی فقر و فاقہ زندگی میں نہ آئے تو ایک مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے 41 مرتبہ اگر اس کی تلاوت کر لے گھر میں اور کر کے دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے فقر و فاقہ اٹھا لیتے، یعنی زندگی بھر کا سودا ہو جائے. زندگی بھر کا سودا ہو جاتا. یہ تو ایک ہی مرتبہ کیا آپ نے عمل تو زندگی بھر کے لیے فقر و فاقہ سے نجات ہو گئی. نفع سے خالی نہیں ہے. تو 3-4 مل کے 5-6 مل کے کر لیں 41 مرتبہ تو انشاءاللہ یہ ایسا اس کے اندر نفع موجود ہے. اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے دین دنیا کی نعمتیں پائے گا اور آخرت کے اعتبار سے یہ قطر پریشان نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو نعمتیں دیں گے اور آخرت کے اندر جو ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، آسانی سے اس کی بخشی ہوگی. اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو توبہ کی توفیق ہوگی. جو اس کے خلوت یا جلوت کے گناہ ہیں اس کے توبہ کا احساس جب پیدا ہوگا یہ توبہ کرے گا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں گے اور دنیا میں نیکی والی زندگی دیں گے اور یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ ایک اس کا فائدہ. اور تیسرا فائدہ ہے کہ اللہ اس کے لیے دین دنیا کی نعمتیں دنیا کے اندر کھول دیں گے اور دنیا اس کے لیے آسان کر دیں گے اور فقر و فاقہ بھی اس شخص کے پاس نہیں آئے گا. یہ اس کے خواب میں تعبیر ہے. تو یہ صورت بلکہ اس کے بڑا اچھا ہر مہینے کی ترتیب رکھ لیں. ہر مہینے میں جو وہ 41 مرتبہ والا ختم کر لیا کریں گھر میں، گھر کے افراد ہی کر لیں 4-5 بیٹھ کے. تو ہر مہینے تاریخ رکھ کے پہلی جمعرات چاند کی مہینے کی پہلی جمعرات آئے تو طے کر لیں کہ جو نوچندی کی پہلی جمعرات اس میں بیٹھ کے ہم یہ اس کی تلاوت کر لیا کریں گے. تو 41 مرتبہ تو مہینے کے مہینے رکھیں تو دیکھیں رزق کی فراوانی، دوسروں کو بانٹنے والے بن جائیں. یہ انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. پہلا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں شروع فرمایا؟ اس میں کیا راز ہے، کیا رمز ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حدیث یہ خود اللہ تبارک و تعالی ہی کا منشا ہے کہ جو نبی کی زبان سے جاری ہوتا ہے. فرمایا کلو امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ، کہ ہر محتم بھی شان عظیم الشان کام جو بسم اللہ کے ساتھ نہ شروع کیا گیا تو فو اختا و ابتر، کہ وہ بے برکت ہوتا ہے، دم کٹا ہوتا ہے. عظیم الشان کام ہے اور بسم اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا تو وہ کیا ہوا؟ بے برکت ہوگا. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہلوا رہے ہیں تاکہ امت اپنے عظیم الشان اور محتم بشان کاموں کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے عظیم الشان کام کون سا ہوگا، اللہ کے کلام سے عظمت والا کام کون سا ہوگا، وہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہو تو یہ تو بات نہیں بنتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا.
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان، ان کی رحمت کا ایک گویا کہ واضح اظہار ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ اب یہاں ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان، اس کی رحمت کا بیان ہے، تو اللہ کی رحمت و عظمت کو بیان کرنا بھی تو ایک عظیم الشان کام ہے، اس سے پہلے بھی بسم اللہ ہونی چاہیے۔ دماغوں کو حاضر کر کے بیٹھو گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی، انشاءاللہ لطف بھی آئے گا۔ تو اس سے پہلے بسم اللہ ہونی چاہیے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنا یہ ایک عظیم کام ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدح و ثنا اور اللہ کی رحمت و عظمت ہے، تو ایک عظیم کام یہ خود بھی ہے، تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ ہونی چاہیے۔ پھر وہ بسم اللہ اس میں بھی اللہ کی عظمت و رحمت ہے، تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ہر بسم اللہ سے پہلے ایک بسم اللہ، یہ تو تسلسل لازم آتا ہے، تسلسل لازم آتا ہے، اور تسلسل باطل ہے۔ تسلسل ایک چیز میں چلتا ہے، کوئی منتہا نہ ہو تو وہ چیز باطل ہوتی، وہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بسم اللہ سے پہلے کوئی بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ اس کلمے کے اندر برکت اور عظمت اس کا ذاتی وصف ہے۔ مثلا مثال یوں سمجھیں آپ کہ آپ نے ہنڈیا رکھی آگ کے اوپر، چولہے پہ ہنڈیا رکھی، اس میں پانی بھر دیا، اب پانی گرم ہو گیا، ابل رہا پانی۔ اب اگر آپ سے پوچھے کہ یہ پانی کے اندر تپی اور گرمی حرارت کہاں سے آئی، آپ یہ کہیں گے کہ دیگچی میں سے، ہنڈیا میں سے آئی، کیونکہ ہنڈیا کی کا جو ہے وہ لوہا وہ گرم ہوا، اس سے پھر پانی گرم ہوا، آپ کہیں گے ہنڈیا میں سے آئی۔ سوال ہوگا کہ ہنڈیا کے اندر حرارت و گرمی کہاں سے آئی، آپ کہیں گے آگ میں سے آئی، اس لیے وہ گرم ہوئی۔ اب آگے اگر یہ سوال کریں آگ میں حرارت کہاں سے آئی، تو یہ سوال غلط ہے، اس لیے کہ آگ کی حرارت یہ اس کا ذاتی وصف ہے، وہ اس کا عارضی وصف نہیں ہے۔ وہ پانی کی جو حرارت وہ ایک وقت کے بعد ٹھنڈک میں بدل سکتی ہے، ہنڈیا کی حرارت ایک وقت بعد ٹھنڈک میں بدل سکتی ہے، وہ عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، لیکن آگ کی جو حرارت ہے اس کا ذاتی وصف ہے، اس کے بعد کسی آگ کی ضرورت نہیں کہ آپ کہیں گے آگ کی حرارت کس کے اندر آئی، وہ کسی اور آگ سے آئی، اس لیے آگ کا تو اپنا ذاتی وصف ہے، اس کے مزید آگے کسی تسلسل کی ضرورت نہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے اندر جو برکت ہے اس کا ذاتی وصف ہے، لہذا اس کے اندر برکت لانے کے لیے اب اس سے پہلے کسی برکت کے کلمے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اب اس کے لیے اور کوئی ما بالذات کی ضرورت نہیں، کیونکہ بسم اللہ کی جو برکت اس کا ذاتی وصف ہے۔ بسم اللہ سے شروع کیا۔ یا ایک اور سوال پیدا ہوا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ نے وہاں تو یہ حکم دیا کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھو، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرو، لیکن جب اپنا کلام شروع کرنے لگے ہیں تو یہاں اس سے بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ کیوں نہیں لائے؟ اعوذ باللہ آنی چاہیے تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، لیکن یہاں اعوذ باللہ نہیں لائے، بسم اللہ لائے ہیں ڈائریکٹ، جبکہ خود حکم دیا قرآن کریم میں کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آؤ، یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں یہاں کیوں نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان مردود کا ذکر ہے، شیطان مردود کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میری مقدس کلام کے پہلے جملے میں ہی شیطان مردود کا نام آ جائے، اس لیے آپ اپنی رحمت کے عنوان کو تو ذکر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے رحمان کا وصف ذکر کیا، رحیم کا وصف ذکر کیا، اب اپنی رحمتوں کا ذکر کیا۔ اگر شیطان مردود کا ذکر آتا تو گویا کہ اللہ کی رحمت کے عنوان سے پہلے آتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس مقدس اور پاکیزہ کتاب کے پہلے جملے میں ہی اس مردود کا نام آئے، اس لیے یہاں کتابت کے اندر اس کا نام نہیں آیا، لیکن فرمایا کہ تلاوت یہ ایک عمل ہے،
اور عمل میں رکاوٹ نفس و شیطان بنتا ہے، لہذا اس رکاوٹ سے بچنے کے لیے تم پہلے میری پناہ میں آ جاؤ. میری پناہ میں جب آ جاؤ گے تمہارے عمل میں رکاوٹ بننے والی چیز ہٹ جائے گی، اور میں اپنی پناہ میں لے کے تم سے قرآن کریم کی تلاوت جاری کر دوں گا. کیونکہ رکاوٹ عمل میں ڈالتا ہے وہ، اور تلاوت ایک عمل تھا، زبان کا عمل تھا، اس لیے فرمایا کہ وہاں پر آپ پناہ میں آ کے اب تلاوت شروع کرو. لیکن یہاں کتابت بھی اس لیے نہیں لائے کہ گوارا نہیں تھا کہ شیطان مردود کا نام سب سے پہلے یہاں کلام میں آئے، اس لیے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اللہ تبارک و تعالی نے با سے شروع فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ جانتے کہ با یہ حروف تہجی میں دوسرے نمبر کا لفظ ہے. پہلے الف آتا ہے، اس کے بعد با آتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدائی کلام، ابتدائی جملہ ایسا لاتے کہ جو الف سے شروع ہوتا، تاکہ حروف تہجی کا پہلا حرف ہوتا اور پہلے ہی جملہ ہوتا قرآن کا، تو وہ زیادہ مناسب تھا اس ابتدا کے ساتھ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف سے شروع نہیں فرمایا بلکہ با سے شروع فرمایا. آخر اس میں کیا راز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا الف نہیں لائے، اور آپ دیکھا اس کے اندر الف لکھا ہوا بھی نظر نہیں آتا، الف لکھا ہوا بھی نظر نہیں آتا. با کو سین سے ملا دیتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نقطہ بعد الوقوع بولتے ہیں ان کو، نقطہ بعد الوقوع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس سے نازل کیا، لیکن اب علماء ربانیین ان پر یہ حقائق اللہ تبارک و تعالیٰ کھولتے ہیں کہ یہاں اس میں یہ راز ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کے یہ حقائق ہیں. یہ بعد میں یہ اللہ تبارک ان پر ہی کھولتے ہیں. تو علوم وہابیہ کے ذریعے سے یہ چیزیں ملتی ہیں. فرمایا کہ اصل میں الف جو الف کی بناوٹ میں تکبر ہے، الف کھڑا ہے، تکبر ہے. اور با کے اندر با لیٹا ہوا ہے، اس کے اندر تواضع ہے. اللہ کو تکبر گوارا نہیں ہے. گویا کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سبق دے دیا، جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور اس میں تم دیکھو یار یہ با سے شروع ہوا کلمہ، یہ الف سے شروع نہیں ہوا. اس لیے شروع نہیں ہوا کہ اللہ کو یہ الف کا تکبر گوارا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اس کو یہ اعزاز نہیں دیا. با سے شروع کیا، بعض میں تواضع تھی. من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں. با کے جھکنے نے اس با کو بلند کر دیا اور اللہ کے کلام کا پہلا لفظ بن گیا. یہ کہہ کہ اللہ نے سبق دے دیا. اس قرآن کریم کے اگر ثمرات سے، اس کے علوم سے، اس کے منافع سے اگر تم فیضیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل کو تواضع کے اندر جھکا دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. جتنی اپنے اندر فنائیت اور پیدا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی تمہیں نواز دیں گے. کیونکہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جو دانہ خاک میں ملنا گوارا کر لیتا ہے، یار کوئی بات نہیں، مٹی میں رول دو، میری کیا حیثیت ہے، اللہ اس کو گلزار کر دیتے ہیں. اور جو دانہ کہتا ہے نہیں کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں تو سونے کی پلیٹ میں رکھیں، آپ ہمیں شوکیس کے اندر سجا کے رکھیں، تو وہ سڑ تو جائے گا سونے کی پلیٹ میں، اگے گا نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ، جو کہ یہ قرآن کریم انسانوں کے لیے تھا، اور انسانوں کے لیے تواضع ان کی ذات کے ساتھ مناسب ہے. کیونکہ انسان کی حقیقت ہے کیا؟ وہ یہ سوچے کہ میری حقیقت کیا ہے، کس سے میری تخلیق ہوئی ہے، میں مٹی کے اندر جا کے کیا بنوں گا، اور آگے جا کے میری حیثیت کیا ہوگی. اور جیسے کہ قصہ لکھا ہے، ایک درویش اللہ والے چلے جا رہے تھے، سامنے سے ایک بابو جی آ رہے تھے. اب چلتے چلتے وہ درویش کی کونی لگ گئی اس کو. اب وہ بابو جی غصے ہو گئے، اندھے ہو کیا، تمہیں نظر نہیں آتا، کون ہو تم؟ اب وہ درویش کہے بھائی معاف کرنا، غلطی سے کونی لگ گئی. کہا غلطی سے لگ گئی؟ ہوش سے چلا کرو، دیکھ کے چلا کرو، تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں. تو اللہ والے نے دیکھا، کہا کہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں آپ کون ہیں. وہ بڑا حیران ہوا، کہا کہ مجھے آپ جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں. کیا جانتے ہو؟ وہ اللہ والا درویش کیسے تعارف کروا رہا ہے. یہ ہمارا انٹروڈکشن. کیا فرمایا؟ اولو کا نطفۃ قاذرہ وآخر کا جیفۃ مضیرہ وانت تحمل بین ذالک العذیرہ، کہ تیری اول ابتدا ایک ناپاک پانی کے قطرے سے ہوئی ہے، اور تیری انتہا یہ ہوگی کہ قبر کے اندر کیڑوں کی تو خوراک ہے، اور درمیان میں تیری حالت یہ زندگی میں کہ پیٹ کے اندر گو اٹھا کر پھرتا ہے، اس کے علاوہ تیری کوئی حیثیت نہیں. یہ تیرا تعارف. یہ سنی بات دل کو لگی، اللہ والے نے دل سے کہی تھی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، وہی بات.
دل میں اتر گئی, کہا کہ جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی, اللہ تجھے جزائے خیر دے, تو نے میری آج آنکھیں کھول دی ہیں. اس تعارف کو تو میں جانتا ہی نہیں تھا, میں تو سمجھتا میں فلاں ترم خان ہوں, میں نواب ہوں, میں فلاں رئیس ہوں, اور تو نے تو میری آنکھیں کھول دی کہ میری کوئی حقیقت ہی نہیں. یہ حقیقت انسان کی کہ انسان کا تعارف یہ ہے. تو تکبر کس بات کا؟ اس لیے بات سے شروع کر کے بتا دیا کہ تمہیں تواضع کے ساتھ جھک کے رہنا ہے, اور جھک کے رہو گے تو قرآن اپنے منافع تمہیں عطا کرے گا. اور الف میری ذات کے ساتھ مناسب ہے, اسے اللہ نے اپنا نام الف سے شروع کیا, اللہ الف, کیونکہ تکبر اللہ کے ساتھ زیبا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ الکبر ردائی, تکبر میری چادر ہے, اور جس نے میری یہ چادر چھیننے کی کوشش کی میں اس کو سخت عذاب دوں گا. اللہ کا نام المتکبر ہے, انسان اپنے آپ کو المتکبر کہے, بندے کی شان نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, تو با کو اللہ نے یہ شرف اس لیے عطا فرما دیا کہ با کے اندر تکبر نہیں تھا, تواضع تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کا پہلا حرف اسی کو بنایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور با کے اندر کیا عظمت ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے کہ ساری دنیا کی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام آسمانی کتابوں کے علوم قرآن کریم میں بند ہیں, اور قرآن کریم کے سارے علوم سورۃ بقرہ میں بند ہیں, اور سورۃ بقرہ کے سارے علوم سورۃ فاتحہ میں بند ہیں. سورۃ فاتحہ کے سارے علوم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند ہیں, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے علوم فرمایا کہ بسم اللہ کے جو لفظ اسم ہے اس اسم کے اندر بند ہے, اور اسم کے سارے علوم فرمایا بسم اللہ کی با میں بند ہیں, اور با کے سارے علوم بسم اللہ کی با کے اس نقطے میں بند ہیں. اور فرمایا العلم نقطۃ, علم ایک نقطے کا نام ہے. یہ وہ نقطہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معراج کے موقع پہ, ایک پانی کا قطرہ نقطہ دیکھا جس میں سارے علوم نظر آتے. تو با کا جو نقطہ ہے فرمایا العلم نقطۃ, علم ایک نقطے کا نام ہے, اس با کے نقطے میں سارے علوم بند ہیں. اسے تو مفسرین نے ایک با کی تشریحات کی تو صفحے کے صفحے بھر دیے, گھنٹوں اسی پر گفتگو ہوتی رہی. آج تو ہم اس کے سننے کے بھی متحمل نہیں ہیں. مجھے یاد ہے کہ آج سے 15 سال پہلے میں نے تفصیل سے اسی انداز سے تفسیر شروع کی ایک جگہ پر, ایک مسجد میں. اب صرف اسی پر 2 گھنٹے تفسیر ہوتی تھی, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ پڑھے لکھے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ یار علوم کیسے مل رہے ہیں ہمیں. تو 3 ہفتے کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب اس میں سے مجھے کہتے, جو بڑے شوق سے سر ہلاتے تھے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جس انداز سے آپ نے تفسیر شروع کر رکھی ہے یہ تو لگتا ہے 30 سال میں ختم ہوگی. 30 پارے ہیں نا, 30 سال میں ختم ہوگی. میرا خیال ہے اتنی ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں, بس آپ اس کو ختم کریں. یہ رہ گیا ذوق. آج تو علم سننے کا ذوق بھی نہیں رہا بھائی, بیان کرنے والے تو کیا ملیں گے تمہیں, سننے کا بھی ذوق نہیں رہا. اور کہتے یار بس ہم یوٹیوب پہ سن لیں گے یار, سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے, اس کے کیا اللہ کیا کہتے ہیں, بس چھوڑو. نہیں, یہ بھی ایک چسکا ہے بھائی, یہ بھی ایک لطف ہے. تو اس لیے میں نے چلو اس میں سوچا وہ 100% شروع کی تھی, تو میں نے کہا 100% تو خیر نہیں کرتے اب, کیونکہ ان صاحب نے تو ایسا دل توڑا. اس کے بعد پھر میں نے کہا چلو یار چلاؤ کام, یہ تو کہتے ترجمہ کرو آگے بڑھو, سال میں قرآن ختم کرو. تو آج شارٹ کٹ والے ہیں, تو لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا ذوق آپ لوگوں کو, پھر یہ میڈیا والوں نے کہا جی ہم آگے بھی لوگوں کو پہنچا دیں, چلو کوئی بیچارہ ذوق و شوق والا فائدہ اٹھائے گا. اس لیے سوچا کہ تھوڑے نکات بیان کرتے رہیں. تو خیر, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے بعد آپ نے دیکھا اسم کا لفظ لائے ہے درمیان میں, ڈائریکٹ اللہ کا لفظ نہیں کہا. باللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے ساتھ کہ جو رحمان الرحیم پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے. یا اسم کا لفظ بیچ میں لائے, اس کے بعد اللہ کا لفظ لائے. کیوں؟ حالانکہ برکات تو ساری ذات سے ملتی ہیں, اللہ کی ذات سے ساری برکتیں ملنی ہیں, تو یہاں لفظ اسم بیچ میں کیوں آ گیا؟ سیدھا کہتے باللہ الرحمن الرحیم, یہ بسم اللہ الرحمن اسم کا لفظ کیوں لائے؟ یہ سوال سمجھ میں آ گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں پہلی بات تو یہ کہ مشرکین مکہ وہ اپنے بتوں کو جب پکارتے تھے تو لفظ اسم کے ساتھ پکارتے تھے. بسم اللہ والعزیٰ, بسم اللہ والعزیٰ, ہم شروع کرتے ہیں
لات جو بت تھا اس کے نام کے ساتھ شروع کرتے، عزا کے نام کے ساتھ، چونکہ وہ لفظ اسم استعمال کرتے تھے اپنے معبود کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اس کو کاؤنٹر کرنا تھا، اس کے بالکل اپوزٹ ایک کلمہ خیر لانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسی عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان والوں کو بتا کہ وہ بسم اللہ والعزا کہتے ہیں، تم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے اسم کا لفظ لائے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اسم کا لفظ لا کے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اس کی ذات تو سراپا برکت ہی ہے، اس کے نام میں بھی اتنی برکت ہے جتنی اس کی ذات کے اندر برکت۔ لہذا جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو گے، اس اللہ کا نام لوگے، تو اس نام سے بھی تمہیں اسی طرح برکتیں ملے گی جیسے اس کی ذات سے تمہیں ملتی۔ اس لیے یہاں اسم کا لفظ لائے کہ اللہ، اس لیے آپ نے دیکھا اقرا بسم ربک الذی کہا، پہلی آیت تو اقرا بسم، اپنے رب کے نام کے ساتھ قرات کر، وہاں بھی اسم کا لفظ لائے، اور ذکر کے لیے کہا وذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی برکت والی ہے کہ ذات تو سراپا برکت ہے ہی ہے، اس کے نام کو بھی تم اگر ذکر کرتے رہو گے، ورد کرتے رہو گے، تو تمہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات والی برکت عطا فرما دیں گے، اس لیے اسم کا لفظ لائے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ذات تک انسان اسم سے ہی پہنچتا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ ذاتی تعلقات بنے تو پہلے نام پوچھتے ہیں نا جی، یا ڈائریکٹ ہی گلے لگ جاتے ہیں، آپ السلام علیکم، کیا حال، آپ کیسے ہیں، آپ کا اسم گرامی کیا ہے، ہاں جی محمد دین، اچھا اچھا، اور آپ کا جی جمیل الدین، او اچھا اچھا ماشاء اللہ ہے، اچھا، اور کہاں رہتے، آپ دوستی ہو۔ تو گویا کہ ذات کے رابطے اسم سے ہی بڑھتے ہیں، لہذا اسم کا تعارف ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات تک پہنچنے کے لیے پہلے اسم کو ذکر فرمایا کہ پہلے میرے نام کو تو یاد کرو، اس کے بعد میری ذات تک پہنچو گے۔ جب اللہ 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 کا نام لے گا، سبحان اللہ اللہ کے نام کا ذکر کرے گا، اب نام کے ذکر سے اب مذکور کی ذات تک پہنچے گا، اس لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کے بعد ذکر کیا اللہ، اللہ اپنا نام لائے اللہ، اس کے بعد رحمان اور رحیم دو وصف لائے۔ اللہ جو لفظ ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور باقی سب صفاتی نام ہیں، جتنے بھی نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، 99 نام تو آپ کے قرآن کریم کے گتے پہ ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک روایت میں فرمایا کہ 5000 نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ 35,000 نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ یہ تو مشہور نام 99 ہیں، اللہ کی ہر وصف اللہ کا نام ہے، فرمایا 35,000 تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام۔ لیکن ان تمام ناموں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، باقی سب صفاتی نام ہے، اللہ ذاتی نام ہے۔ اور اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا مطلب ہے کہ وہ ذات کہ جو تمام کمالات اور جمالات سے مزین اور ہر قسم کے عیب، نقص اور کمزوری سے پاک، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب بھی نہیں ہے، نقص بھی نہیں ہے اور کمزوری بھی نہیں۔ کھانا پینا عیب ہے؟ عیب نہیں ہے، ہم کھاتے پھر کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہم سوتے ہیں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، شادی بیاہ کرتے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہماری کمزوریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمزوری سے بھی پاک ہے، اللہ کھاتے نہیں ہیں، اللہ پیتے نہیں ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے، ان کے اولاد نہیں ہیں، ہم اولاد چاہتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، اولاد ہمارا عیب نہیں ہے، ہماری کمزوری ہے۔ اس لیے کہ بچپن میں وہ اولاد ہماری تسکین ہوتی ہے، جوانی میں ہماری مشیر ہوتی ہے، بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہوتی ہے۔ یہ اولاد کے 3 سٹیٹس ہمارے ساتھ طے ہوتے ہیں، بچپن میں تسکین، جوانی میں ہماری مشیر، بڑھاپے میں ہماری لاٹھی سہارا بن جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تسکین چاہیے، نہ مشاورت چاہیے، نہ اللہ کو کسی کا سہارا چاہیے، سے اللہ اولاد کا محتاج نہیں۔ تو کھانا پینا سونا جاگنا یہ کمزوریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے، اور جو ذات کمزوریوں سے پاک ہو اس میں نقص اور عیب کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ اس ذات کا نام وہ ذات ہے کہ جو تمام کمالات و جمالات سے مزین ہو اور ہر طرح کے عیب اور نقص اور کمزوری سے پاک ہو۔